رات کی سیاہی ہر طرف اپنا سایہ پھیلا چکی تھی۔ آسمان پر ستارے بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی خاموش تماشائی کی طرح زمین پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہوں۔ شاہی محل کے ارد گرد پہرا سخت تھا۔ مشلوں کی روشنی میں سپاہیوں کے چہرے چمک رہے تھے، مگر ان کے دل میں بھی ایک انجانا خوف تھا۔ یہ وہی محل تھا جہاں ہر روز ظلم کی نئی تاریخ رقم کی جاتی۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ ہر شخص خنزیر کا گوشت کھائے اور جو انکار کرے اسے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا جائے۔ دربار میں سناٹا تھا، مگر لوگوں کے دلوں میں طوفان مچا ہوا تھا۔ آج ایک ایسے شخص کو بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا جو صرف ایک عابد نہیں بلکہ اس دور کی سب سے بڑی روحانی ہستی تھا۔ لوگ اس کی عبادت، پرہیزگاری اور سچائی کے گواہ تھے۔ اگر وہ بھی بادشاہ کے حکم کے آگے جھک جاتا تو پھر کوئی بھی سچ کے لیے کھڑا نہ ہو سکتا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ عابد اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں عبادت میں مشغول تھا کہ اچانک باہر کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سپاہیوں کا ایک گروہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں حکم عدولی برداشت نہ کرنے کا عزم تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمہیں دربار میں پیش کیا جائے، سپاہیوں میں سے ایک نے کہا۔ عابد نے لمحہ بھر کو آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی غیبی اشارے کے منتظر ہوں، پھر خاموشی سے سر جھکا کر سپاہیوں کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ہر طرف لوگ حیرت اور افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کئی نے اپنے چہروں پر افسوس کے سائے لیے سر جھکا لیا۔ اسی ہجوم میں سے ایک سپاہی آگے بڑھا، وہ گویا ان سب میں سب سے نرم دل تھا۔ وہ قریب آیا اور دھیرے سے بولا، عابد صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں۔ بادشاہ کسی کو نہیں بخشتا، مگر ایک ترکیب ہے، اگر آپ چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ عابد نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ سپاہی نے مزید قریب آ کر سرگوشی میں کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کے دربار میں آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا جائے گا تو میں خنزیر کے بجائے بکری کا گوشت پیش کر دوں گا۔ بادشاہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کا حکم مان لیا اور آپ کی جان بھی بچ جائے۔ عابد کچھ لمحے سوچتے رہے، مگر اس بات میں سر ہلایا اور بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے سپاہی کے حوالے کر دیا۔ سپاہی نے گوشت لیا اور مطمئن انداز میں مسکرا کر بولا، اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ عابد نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک گہری سانس لی اور دربار کی طرف بڑھ گئے۔ شاہی دربار میں سناٹا تھا، ہر آنکھ دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عابد کو اندر لایا گیا، بادشاہ کی نظریں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنی سنہری کرسی پر بیٹھا غرور اور سفاکی کے ساتھ عابد کو گھور رہا تھا۔ میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ، بادشاہ نے اپنے گرجدار لہجے میں کہا۔ سپاہی آگے بڑھا اور وہی بکری کا گوشت عابد کے سامنے رکھ دیا جو منصوبے کے مطابق رکھا جانا تھا۔ جیسے ہی عابد نے گوشت کی طرف دیکھا، سپاہی نے آہستہ سے اشارہ کیا، یہ وہی گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، بلا جھجک کھا لیں۔ دربار میں سب خاموش تھے، ہر کوئی دم سادے اس لمحے کا منتظر تھا کہ عابد کیا کرے گا۔ عابد نے گوشت کو دیکھا، پھر سپاہی کو اور پھر بادشاہ کی ظالم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، میں ہرگز ہرگز یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ سپاہی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا اور سرگوشی میں کہا، لیکن یہ خنزیر کا نہیں بکری کا گوشت ہے، میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے یہ ترکیب کی تھی۔ عابد کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کو بھی مسکرا کر قبول کر چکے ہوں۔ انہوں نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے یہ گوشت کھا لیا تو کل کوئی دوسرا مجبور ہوگا تو وہ کہے گا کہ فلاں عابد نے بھی تو کھایا تھا، تو میں کیوں نہ کھاؤں۔ میں اپنے عمل سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کو لوگ اپنے گناہ کا جواز بنا لیں۔ میں مر جاؤں گا مگر حق کے راستے پر ہی رہوں گا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے دانت پیسے اور غصے سے چیخا، اسے قتل کر دو۔ سپاہیوں نے تلواریں نکال لی۔ عابد کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہ تھا۔ جلاد آگے بڑھا، اس کی تلوار آسمان میں بلند ہوئی اور پھر ایک ہی جھٹکے میں عابد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خون کا فوارہ زمین پر بہہ نکلا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، جو میرے حکم سے انکار کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ عابد کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ لوگوں کے دلوں میں بغاوت کی چنگاری سلگ اٹھی۔ وہ جان گئے کہ سچ کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت جان سے کیوں نہ چکانی پڑے۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی
اور وہی لوگ جو کل اس کے دربار میں خاموش کھڑے تھے آج اس کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور پھر ایک دن آیا جب اسی محل میں، اسی دربار میں جہاں عابد کا خون بہا تھا، وہی ظالم بادشاہ گھٹنوں کے بل گر پڑا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا مگر اب کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ عابد کی سچائی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی اور بادشاہ کا نام تاریخ کے صفحوں میں ایک ظالم حکمران کے طور پر دفن ہو گیا۔